السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم کاروان اردو کے سبق نمبر 2 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ کاروان اردو کا صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دل نہ کسی کا ٹوٹے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، سبق کی پڑھائی سے پہلے ہمارے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو آئیے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں۔ منتخب ذخیرہ الفاظ سے متعارف ہو سکیں، سبق کو خاموشی اور توجہ سے سن کر لہجے، تلفظ، آہنگ وغیرہ سے لطف اندوز ہو سکیں، سبق سن کر پڑھنے، لکھنے یا عمل کی طرف راغب ہو سکیں، سبق کو سن سمجھ کر دہرائیں، جواباً بول سکیں، سبق کے متعلق اپنے خیالات یا رد عمل کا اظہار کر پائیں۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم اس سبق کے نئے الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کا مطلب ہے کسی کے لیے دل میں برا خیال آنا۔ افسوس، افسوس کا مطلب ہے دکھ۔ اور جو آخری لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور ساتھی۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم ایک سبزی کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے ککڑی۔ ککڑی کھیرے کی ہی شکل کی ایک سبزی ہوتی ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سبق سے آج ہم کیا سیکھتے ہیں۔ دل نہ کسی کا ٹوٹے۔ بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک بدو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر چند ککڑیاں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص تحفہ پیش کرتا تو خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کا تحفہ قبول فرما لیا اور اسے خوش کرنے کے لیے ککڑی توڑ کر اس کے سامنے ہی کھائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ککڑی کھائی، پھر ایک اور کھائی، یہاں تک کہ ساری کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کھانے کی کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی تو اسے پاس بیٹھے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن آج اس طریقے کے خلاف ہوا تھا۔ صحابہ کرام بھی حیران تھے کہ آج کیا وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا۔ پیارے بچوں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے۔ ایسا کرنے سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ آخر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان ککڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں۔ میں نے ایک ککڑی چکھی تو اسے کڑوا پایا اور اس خیال سے اسے کھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا۔ پھر میں نے دوسری ککڑی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا، مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلیں اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لیں۔ تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی۔ اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا
کہ یہ تو کڑوی ہے، تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس سبق کی پڑھائی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں کبھی بھی کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیں تحفہ دیتا ہے یا تحفے کے طور پر کوئی بھی چیز دیتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے خوشی خوشی قبول کریں۔ پیارے بچوں، آئیے آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے یا کبھی بھی کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہو۔ میں امید کرتی ہوں آج کے سبق کی پڑھائی اور وضاحت آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بھی اس میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہوگا، اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ہم نے سبق سیکھا آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا۔ شکریہ۔